سبحان اللہ۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب صدر استقبالیہ سے، آپ کا عنوان ہے حالات حاضرہ اور اہل سنت والجماعت کی ذمہ داریاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، اور مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف ہم آپ کی نہ کرے تو کیا کریں، تعریف ہم آپ کی نہ کرے تو کیا کرے، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاد محترم آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، وہ حضرت مولانا باقر صدیقی صاحب قبلہ، تمام اراکین اہل سنت و جماعت، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ اور ہم خوش قسمت ہے اور خوش نصیب ہے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ آج اہل سنت و جماعت کے 39 سال 39 ایئرس الحمدللہ سرکار کے طفیل سے، ان کے نالن پاک کے تصدق سے، سرکار کی اہل بیت کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے صدقے میں، خصوصی دکن کے اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم نے یہ سفر مکمل کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے آفتاب خطابت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام اراکین اہل سنت و جماعت کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ سفر میں ہمارا ساتھ دیا اور آج بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ حضرات، آپ کو آفتاب خطابت کا خصوصی خطاب سماعت فرمانا ہے، اور آج رات میں نعت پاک کی محفل ہے بعد نماز عشاء اسی مسجد میں، اس میں بھی تشریف لانا ہے۔ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ یہ بحر العلوم سرکار عبدالقدیر صدیقی علیہ رحمہ کا میخانہ ہے۔ یہاں پر روحانی غذا بھی ہے، جلسے کے بعد جسمانی غذا بھی ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھیے، آفتاب خطابت کا خصوصی خطاب سماعت فرمانا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرات، اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو سرکار سے محبت کرتی ہے، اہل بیت سے محبت کرتی ہے، صحابہ سے محبت کرتی ہے، اور اولیاء اللہ سے محبت کرتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو دین میں افراط اور تفریط سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی بعض جماعت ایسے ہیں جو برحق اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، مگر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے، اللہ کے فضل سے وہ جماعت ہے جو سرکار سے محبت کرتی ہے،
اہل بیت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے اور صحابہ کرام سے کامل محبت رکھتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہے. اور اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو تمام بد مذہبوں سے، تمام بد عقیدہ جماعت سے محفوظ رہتی ہے. وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں یہی جماعت مقبولیت ہے. اب آئیے حالات حاضرہ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو آج تمام باطل فرقے، تمام کے تمام باطل فرقے اہل سنت و جماعت کے اوپر یلغار کر رہے ہیں. اس طریقے سے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھولے بھالے سنی ان کا شکار ہو رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کے صفوں میں کہیں رافضی نظر آتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں اہل سنت و جماعت کے صفوں میں یہ خارجی اور یہ بد عقیدے نظر آتے ہیں. ہم غیر محسوس طریقے سے ان کا شکار ہو جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رافضی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کو سنی سمجھتے ہیں. وہ خارجی، وہ بد عقیدے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کو سنی سمجھتے ہیں. اس غیر محسوس طریقے سے ہم حالات کے شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. اور وہ عقیدہ صرف اور صرف یہاں پہلے مرکز اہل سنت والجماعت کے ہی مرکز میں آپ کو عقیدہ ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے جلسوں میں، دیگر اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں وہاں کے جماعتوں میں عقیدہ نہیں ملتا. میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس اسٹیج سے جو بات، جو میسج کہی جاتا ہے یہاں پر بغیر کوئی ملاوٹ کے، بغیر کوئی حکمت کے یہاں بات کہی جاتی ہے. ٹھیٹ جو عقیدہ سرکار سے چلے آ رہا ہے، جو عقیدہ اہل بیت سے چلے آ رہا ہے، جو عقیدہ صحابہ کرام سے چلے آ رہا ہے، جو عقیدہ اولیاء اللہ سے چلے آ رہا ہے، وہی عقیدہ آج 39 سال سے یہاں بتایا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. کئی چیلنجز کا شکار اہل سنت و جماعت کو ہے. ہمیں چاہیے کہ ان چیلنجوں کو فیس کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہیے. سوشل میڈیا جس طریقے سے اہل سنت والجماعت پہ اٹیک کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے. یہ خارجی فرقہ، یہ رافضی فرقہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے صفوں میں ہمیں غیر محسوس طریقے سے بدعقیدہ بنا رہا ہے. اب آئیے جو برننگ ٹاپک چل رہی ہے، گستاخ رسول، سرکار کی شان میں آئے دن گستاخی ہو رہی ہے، آئے دن سرکار کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے. آج بین الاقوامی طور پر دیکھیے یا قومی نظریے سے دیکھیے، آپ دیکھیے کہ سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے. یہ نپور شرما، یہ جندال، یہ بی جے پی کے اسپوکس مین، یہ ایک سیاسی طریقے سے، اس میں بھی ایک سیاست ہے. اگر گستاخ رسول کو آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے صفوں میں گستاخ رسول ہے، سب سے پہلے ان کا بائیکاٹ کرو، سب سے پہلے ان سے دور ہو، سب سے پہلے ان سے جہاد کرو. یہ طریقہ جو ہے احتجاج کرنے کا، یہ طریقہ FIR کرنے کا، یہ نپور شرما، یہ جندال آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارے صفوں میں ایسے کئی نپور شرما ہیں، ہمارے صفوں میں کئی ایسے جندال ہیں. یہ اہل حدیث، یہ جماعت اسلامی، یہ تبلیغی جماعت اور دیگر فرقے آئے دن گستاخی کر رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہ ہمارے مشائخین، نہ ہمارے علماء، نہ یہ نام نہاد سیاست قائدین جو ہمارے ووٹوں لے کر ہمارے ووٹ پر اپنی سیاست کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا. ان کے اسٹیج سے گستاخی ہو رہی ہے، وہ نظر نہیں آتا. صرف اور صرف اپنے سیاسی مقصد کے تحت گستاخ رسول کا ایک بینر لے کر آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. سرکار کی اگر اصل محبت ہے، سرکار کے گستاخ کو گستاخ اگر سمجھنا ہے تو اٹھو، اپنے صفوں میں جن کے ان کو پہلے باہر نکالو. تم کیا ہمارے کو بتا رہے ہیں گستاخ رسول؟ کمشنر آف پولیس کے پاس FIR نپور شرما اور جندال کے خلاف دینے کے لیے بدعقیدوں کو ساتھ جا کر گستاخ رسول کے لیے کمپلین دینے جا رہا ہے. کیا یہی کمپلین ہے؟ میں ایک سول لائر ہوں. اگر آپ کی گھر پہ کوئی کھڑکی کھوڑتا ہے
آپ کے پارکنگ کے سامنے کوئی اگر گھر بناتا ہے، آپ پہلے اس کا گھر توڑتے ہیں، اس کا منہ توڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے کمپلین دیتے ہیں۔ تو کیا ہماری غیرت اس سے کم ہو گئی کہ ہم جو ہے سرکار کی شان میں کوئی گستاخی کرا ہم جا کے کمپلین دیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو وہی شریعت کا اصول ہے، جب بولا سرکار عمر کا قانون سر قلم، بس یہی قانون کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ ہم یہ FIR، یہ احتجاج، یہ روڈوں پہ نکلنا، یہ سب ایک سیاسی ڈرامہ ہے۔ اگر ہمارے گستاخ رسول کا صحیح جواب دینا ہے اور اگر صحیح ایک لاہ عمل طے کرنا ہے تو آپ دیکھیے علمی انداز میں جواب دیجئے۔ آپ دیکھیے اہل سنت والجماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ہندوستان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب کو پیدا فرمایا، جنوب میں حضرت امام اہل سنت محمد انوار اللہ خان فاروقی بانی جامع نظامیہ کو پیدا فرمایا، جنہوں نے ہندوستان میں ان گستاخوں کا علمی طریقے سے جواب دیا اور ہمیں لاہ عمل بتایا کہ ان سے کس طرح لڑنا ہے۔ آج دیکھیے کتنے چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور اہل سنت والجماعت کس غیر محسوس طریقے سے کمزور ہو رہی ہے۔ حضرات، دکن میں اگر اہل سنت و جماعت کی اگر تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ کو اپنا قلم کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو خراج عقیدت پیش کرنے سے ضرور اس کا قلم نہیں رکے گا، اور خاص طور پر آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ کی تو جد و جہد ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے پرچار کے لیے۔ آپ کی محنت، آپ کے جد و جہد، آپ کی کوششیں، جتنے اہل سنت و جماعت کو اس فروغ دینے کے لیے آپ نے اپنی زندگی لگا دی، مورخ آپ کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اس تنظیم کا حصہ ہوں جس تنظیم نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا ایمان محفوظ کیا۔ میں تمام اراکین اہل سنت جماعت جو اس تنظیم میں ساتھ ہیں، ہمارے سفر میں ساتھ ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر اقبال میں برکت دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، اللہ ان کی تجارت میں برکت دے، اگر وہ کہیں ملازم ہے تو ان کی ملازمت میں ترقی دے۔ ساتھ ساتھ میں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے قائم کردہ جب ساتھ دیے تھے آج اس دنیا میں نہیں رہے، جن کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں میں نور عطا فرمائے، سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے، حوض کوثر میں سرکار کے ہاتھ سے جامہ نوش فرمائے۔ میں آخر میں پھر حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ میں حضرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ حضرت کی قیادت میں ہمیں اہل سنت والجماعت کا کام کرنے کا موقع عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، حضرت کو صحت دے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے اور ان کی قیادت میں اہل سنت والجماعت کا کٹر کام کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔